اور یہ کون لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں, ان کے بارے میں میں بھی جانتا ہوں. ثبوت ملنے پر اس سے بھی آگے بڑھا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ایسی تمام تر چیزیں جو ہیں یا تو بندہ غائب کر دیا جاتا ہے, یا ثبوت غائب کر دیے جاتے ہیں, یا سرکاری افسران غائب کر دیے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. آپ سب کو نیا سال مبارک ہو, اور یہ نیا سال آپ کے لیے, میرے لیے, ہمارے پیارے وطن پاکستان کے لیے باعث برکت ثابت ہو. آمین. نئے سال کے آغاز پر ہمیشہ ہم خوشخبری دیتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں, اور اپنے جو نیو ایئر ریزالو ہے وہ بتاتے ہیں, ان کا اظہار کرتے ہیں. اور کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ چیزیں اچھی ہونی چاہیے. وہ غالب نے کہا تھا کہ ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے. دیکھیے پاتے ہیں عشاق بتوں سے کیا فیض. ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے. تو اچھی خبروں کی تلاش میں ہم ہوتے ہیں, اس کی دعا کرتے ہیں. بری خبر آئی, نیا سال شروع ہوتی, پیٹرول جو ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 4 روپے 15 پیسے تک اضافہ ہو گیا. بڑی تنقید ہوئی اس پر. حکومت کہہ رہی ہے کہ اب بھی پیٹرول سستا ہے اور عالمی مارکیٹ کے مقابلے میں پاکستان میں اس طرح سے اضافہ نہیں ہوا. یہ ایک لمبی بحث ہے, اور یہ بحث ہمیشہ جاری رہے گی. ایک عام آدمی سمجھتا نہیں ہے اس بات کو. اسے یہ لگتا ہے کہ میری حکومت مجھ پر مہنگائی کے پہاڑ توڑ رہی ہے اور میری زندگی مشکل ہو رہی ہے. آپ اسے بتائیں کہ انٹرنیشنل فینومینا ہے, اسے سمجھانا مشکل کام ہے, اور یہ مشکل کبھی بھی کوئی بھی شخص آسان نہیں کر سکتا. تو دوسری بری خبر یہ کہ بجلی کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے, اور اچھی خاصی مہنگی ہو رہی ہے بجلی. یہ وہ حالات ہیں جن میں حکومت کہتی ہے گزشتہ حکومتوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں پچھلے کچھ عرصے میں سستی بجلی پر کام نہیں ہوا. ہم نے ان آئی پی پیز والوں کو فائدہ دینے کے لیے ان سے فائدہ لیا, ان کو فائدہ دیا, اور لوگوں کی جیب پر بوجھ پڑا. یہ جو اب حکومت کر رہی ہے, ڈیمز بن رہے ہیں, یہ بہت پہلے کام ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوا. اس کا نقصان ہو رہا ہے. آگے جا کر حالات بہتر ہو سکتے ہیں. یہ حکومت آگے کی سوچ رکھتی ہے, اس کا فائدہ ہوگا آگے جا کر. ممکن ہے پاکستان تحریک انصاف اگلا الیکشن ہار جائے. 5 سال کے لیے نہیں سوچا عمران خان نے. اگلا الیکشن ہار جائیں, اگلی حکومت کے لیے بہت ساری چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی, اور عمران خان الیکشن ہار جائیں گے, اور اگلی حکومت پھر تالیاں بجوا رہی ہوگی, اور ان کے لوگ سر پیٹ رہے ہوں گے. یہ بہت ممکن ہے. بہرحال اچھی امید رکھنی چاہیے. اچھی خبر یہ ہے کہ یہ جو صحت انصاف کارڈ ہے, یہ بہت اچھی خبر ہے. یہ اگلے 3 ماہ میں ابھی پنجاب کے کئی اضلاع میں لوگوں کو دستیاب ہے, اور اگلے 3 ماہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے باقی 25 اضلاع کی تمام آبادی کو بھی مرحلہ وار یہ سہولت حاصل ہو جائے گی. اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک آپ کو ہیلتھ کارڈ نہیں ملتا تب تک شناختی کارڈ کو ہی بطور ہیلتھ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے. ہیلتھ کارڈز کی باقاعدہ تقسیم شروع کی جا چکی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے شناختی کارڈ پر ضلع راجن پور, لیا, مظفر گڑھ, ڈیرہ غازی خان, ساہیوال, پاک پتن, اوکاڑا, لاہور, ننکانہ, شیخو پورہ یا قصور کا مستقل پتہ درج ہے, تو 8500 پر اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیج کر اپنے خاندان کے صحت کارڈ یعنی 10 لاکھ روپے سالانہ کی ہیلتھ انشورنس کی فوری تصدیق کر سکتے ہیں. لوگوں نے اس کی تصدیق کی, اس کے میسیجز بھیجے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ٹیم نے اور پاکستان تحریک انصاف نے ان کو شیئر بھی کیا, اور اس پر بڑی خوشی کا اظہار کیا. اب ہوا کیا ہے, ایک عام مڈل کلاس آدمی جو سرکاری اسپتالوں کی حالت دیکھتا ہے, اور ہمارے یہاں سرکاری اسپتالوں کی حالت ہے, اسی لیے ہمارے ہاں جو اشرافیہ ہے اس نے اسپتالوں میں بھی کام نہیں کیا, تو وہ بھاگتی ہے باہر. میاں نواز شریف صاحب باہر گئے ہوئے دوائی لینے, واپس نہیں آئے. شہباز شریف صاحب باہر جاتے ہیں دوائی لینے, زرداری صاحب باہر جاتے ہیں دوائی لینے. تو ہمارے یہاں اشرافیہ باہر دوائی لینے جاتی ہے, یا یہاں پر وہ جن اسپتالوں میں جاتے ہیں ان اسپتالوں میں جانے کی ایک عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا, اور ان اسپتالوں کو بھی صحت انصاف کارڈ میں شامل کیا گیا. جیسے میں نام لوں کچھ لاہور کے اسپتالوں کے, تو لاہور میں آپ دیکھیے یہ جو فیروز پور روڈ پر حمید لطیف ہاسپٹل ہے, شہر کا مہنگا ہاسپٹل ہے, اور اب تو ایسا لگتا ہے عمارت دیکھ کر ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے, یہ اس میں شامل ہے. نیشنل ہاسپٹل DHA میں شاندار ہاسپٹل ہے, بڑی زبردست فیسلٹیز ہیں ان کی. چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جب وہ چیف جسٹس تھے یہاں پہ چھاپا بھی مارا تھا. فاروق ہاسپٹل ہے, سرجی میڈ ہے, یہ سرجری کے بھی معاملات میں اور خاص طور پر گائنی کے معاملات میں بڑا نامور ہاسپٹل ہے. ڈاکٹرز ہاسپٹل ہے, بڑا ہاسپٹل ہے شہر کا. ایمان ملک کیس میں ان کا نام بڑا خراب ہوا تھا, لیکن شہر کا ایک بڑا ہاسپٹل, بڑا مہنگا ہاسپٹل ہے. اس کے بعد ایو کیئر ہاسپٹل ہے ONCF جیل روڈ پر. PKLI ہے, شہباز شریف صاحب کی حکومت میں بنا تھا. ان کی حکومت جب تھی عدالت سے معاملات ہوئے, اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر سعید صاحب جو ہیں ان کو کام سے روک دیا گیا تھا, اور بڑا اس پر وہ تنقید کرتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب کے جو بھائی ہیں
ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے شہباز شریف صاحب کی حکومت کا یہ بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب نے روک دیا تھا. یہ ایک الگ موضوع ہے, بڑا موضوع ہے, لیکن پی کے ایل آئی ایک شاندار انسٹیٹیوشن ہے. جو اس کو چلا رہے ہیں ڈاکٹر فیصل سعود ڈار ایک شاندار ڈاکٹر ہیں, اور یہاں پر جو باقی ٹیم ہے وہ بھی فورن کوالیفائڈ ٹیم ہے, بڑی زبردست ٹیم ہے. اور اب یہ ہاسپٹل جس طرح سے چل رہا ہے بڑا زبردست ہاسپٹل ہے, یہ اس میں شامل ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے ابھی بھی کہا تھا کہ پاکستان کا جان ہاپکنز بننے جا رہا تھا. پاکستان کا جان ہاپکنز تو خیر نہیں بنتا, جان ہاپکنز کہاں بنے گا, لیکن بہرحال پی کے ایل آئی ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے. ہم ریجن میں بہت سارے ہاسپٹلس کے برابر آ سکتے تھے, اور اب بھی یہ ہاسپٹل بڑا اچھا کام کر رہا ہے. اب اس میں کام بھی ہو رہا ہے اور یہ ہاسپٹل کام بھی کر رہا ہے. یہ بھی صحت انصاف کارڈ میں شامل ہے. یہ بڑی خبر ہے, اور یہ خبر کسی بھی گھر پر جہاں ایک مہنگائی کا ہمارا خاندان جو ہے وہ اپنی گزر بسر بڑی مشکل سے کر رہا ہوتا ہے, اور بیماری آ جائے تو پھر مصیبت آ جاتی ہے گھر میں, پورا گھر تہس نہس ہو جاتا ہے. وہاں صحت انصاف کارڈ اگر 10 لاکھ روپے دے رہا ہو ایک خاندان کو, یعنی ایک شادی شدہ جوڑا میاں بیوی ان کے بچے, یہ خاندان ہے. پھر اگر ان کے دادا دادی ہیں اور ان کے غیر شادی شدہ بچے ہیں تو وہ دوسرا خاندان ہے. تو ایک خاندان کی تعریف یہ ہے کہ ایک شادی شدہ جوڑا, ان کے بچے 2-3 جو بھی بچے ہیں وہ بچے, وہ ایک خاندان ہے. اس خاندان کے لیے 10 لاکھ روپے ہیں. والدین کسی کے حیات ہیں, اللہ لمبی عمر دے, وہ ان کے غیر شادی شدہ بچے وہ اسی گھرانے کا ایک الگ خاندان ہے. تو یہ ایک بڑی زبردست سہولت ہے, اور اس سہولت سے جب پنجاب کے باقی اضلاع فائدہ اٹھائیں گے تو یہ کام دکھائے گی سہولت. یہ عمران خان کی سیاست میں بھی کام دکھائے گی, الیکشن میں بھی کام دکھائے گی. کتنا دکھائے گی ابھی نہیں پتا. اس کی سہولت کتنی بہتر طرح سے لوگوں کو اویلیبل ہوتی ہے ہاسپٹلز میں, یہ بھی ڈٹرمن کرے گا. لیکن یہ سہولت بڑا کام دکھائے گی. پنجاب, آپ سینٹرل پنجاب کی بات کرنے, ناردرن پنجاب کی بات کرنے یا سدرن پنجاب کی بات کرنے, تو پنجاب جو ہے یہ پورا یہ جیتتے ہیں میاں برادران, اور یہ چلے جاتے ہیں سینٹر میں حکومت بنا لیتے ہیں بڑی آسانی سے. اسی لیے سارا زور پنجاب پہ ہوتا ہے. بڑی آبادی ہے, بڑی نشستوں کی تعداد ہے, یہاں سے جیتتے ہیں اور مرکز میں حکومت بنا لیتے ہیں. عمران خان نے بھی پنجاب پہ زور لگایا ہے, اچھی چیز ہے, لیکن عمران خان سندھ پہ بھی لگا رہے تھے, سندھ کی حکومت شامل نہیں ہوئی اس میں. تو اس لیے جو ہے ایک بڑا کام کیا ہے. یہ کام گیم چینجر ہو سکتا ہے اگر پنجاب کی حکومت اس منصوبے پر ڈیلیور کرے اور اس منصوبے کو لوگوں کے لیے بہترین سہولت کا منصوبہ بنا دے. عثمان بزدار اگر یہ کام کر دیں تو یہ کام ہو سکتا ہے, اور عمران خان کے لیے یہ صوبہ, یہ حکومت, یہ منصوبہ بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے. لوگوں کے لیے تو لائے گا, لیکن عمران خان کے لیے جن کے بارے میں سینٹیمنٹ نیگیٹو ہوا ہے, یہ سینٹیمنٹ کو پازیٹیو کر سکتا ہے. اتنا بڑا منصوبہ ہے تو یہ منصوبہ کام کرے گا. یہ منصوبہ خیبر پختونخوا میں ہے. وہاں پر کیوں ہارے ہیں یہ بھی ایک بحث ہے. تو بات یہ ہے کہ وہاں پر ہارنے کی ریزنز ڈھیر ساری ہیں. عمران خان نے ان ریزنز پہ کام شروع کر دیا. تو یہاں اگر آپ اس سہولت کا فائدہ اٹھانے تو بہت اچھی چیز ہے. دوسرا, ایس ایچ او جاوید بلوچ کی بات ہو رہی ہے. ایس ایچ او جاوید بلوچ جن کا کراچی میں قتل ہوا, ان کے بارے میں علی زادی نے ٹویٹ کیا کہ عدالت سے واپسی پر قتل کر دیے گئے ہیں. اور یہ جو ہے عزیر بلوچ کیس میں گواہ تھے, علی زادی صاحب نے یہ کہا, اور اس گواہ کا مارا جانا جو ہے یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی اتنے بڑے معاملات میں اس معاملے میں گواہ نہیں بنتا. یہ سندھ گورنمنٹ پہ انہوں نے سوالیہ نشان بیبی بلاول سے بات کرتے اٹھایا اور کہا کہ کریں اس کا انصاف کریں. اب معاملہ یہ ہے کہ علی زادی کی ٹویٹ سے ایسا لگا کہ جو جاوید بلوچ ہے, یہ جاوید بلوچ غالباً ایک حق کی آواز تھا عزیر بلوچ کے کیس میں, اور عزیر بلوچ کے خلاف یہ سابق ایس ایچ او جو ہے وہ گواہی دینے جا رہا تھا غالباً کہ عزیر بلوچ کتنا بڑا مجرم ہے. ایسا نہیں ہے. میں نے کراچی میں کافی کرائم رپورٹرز سے اور کورٹ رپورٹرز سے معلومات حاصل کی, اور کراچی جس میں میں پلا بڑھا ہوں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. یہ ارشد پپو قتل کیس میں مجرم تھا, ملزم تھا, اور یہ اسی میں برطرف ہوا تھا. ارشد پپو پر عزیر بلوچ کا الزام تھا کہ وہ میرے باپ کا قاتل ہے. یہ جو جاوید بلوچ ہے یہ لیاری میں کلاکوٹ تھانے میں تھا, اور چاکی واڑہ تھانے میں تھا, معاف کیجیے گا, عزیر بلوچ کلاکوٹ تھانے کی حدود میں. اس نے ارشد پپو کو عزیر بلوچ کو لا کر دیا تھا. کراچی کی یہ جو گینگ وار ہے اس میں سارے کیریکٹر ہیں. عزیر بلوچ ایک بڑا کیریکٹر ہے, اسے تو بعد میں سردار بنایا گیا تھا, لیکن عزیر بلوچ ایک بڑا کیریکٹر ہے. بابا لاڈلا بہت بڑا کیریکٹر تھا, بہت زیادہ دہشت تھی بابا لاڈلا کی. بابا لاڈلا بڑا کیریکٹر تھا, ارشد پپو بڑا کیریکٹر تھا, اور ان سب کا باپ تھا رحمان ڈکیت. تو یہ سارے بڑے کیریکٹرز تھے. اب اس گینگ وار کی ایک الگ شکل ہے وہاں پر.
اب اس کی ایک بالکل بدلی ہوئی حالت ہے. بہرحال یہ جو لوگ تھے ان کے درمیان لڑائی تھی. ارشد پپو کو لا کر دیا عزیر بلوچ کے ہاتھ میں اے سی جاوید بلوچ نے, اور اس جاوید بلوچ ایس ایچ او کی جانب سے جب یہ خدمت کی گئی تو پھر عزیر بلوچ نے, یہ الزام ہے عزیر بلوچ پر اور اس کے 164 کے بیان میں موجود ہے کہ اس نے مارا تھا. لاش جلا دی تھی ارشد پپو کی, گردن کاٹی تھی, سر سے فٹ بال کھیلی تھی. یہ میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کو بتایا ہوا ہے پورا کیس. تو اس ارشد پپو قتل کیس میں یہ نامزد تھا. یہ عزیر بلوچ کے لیے سہولت کار تھا, یہ عزیر بلوچ جیسے ہی کام کرتا تھا, کوئی بہت حق کی آواز نہیں تھا یہ آدمی. مارا گیا ہے کیوں؟ اب علی زیدی صاحب کی بات آدھی سچ ہے کہ جن لوگوں کو یہ پتا تھا کہ عزیر بلوچ ہمارے لیے خطرہ ہے, یہ نادر جاوید بلوچ ہمارے لیے خطرہ ہے, ان لوگوں نے ایک خطرے کو ہٹا دیا, باقی خطرات کو پیغام دیا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. اور وہ لوگ آج کے کراچی میں, جہاں کراچی آپریشن ہو چکا, جہاں رینجرز موجود ہے, پولیس سے زیادہ طاقتور ہے, جہاں رینجرز کام کر رہی ہے, جہاں پولیس کام کر رہی ہے, جہاں شہر کی کئی بار کلینزنگ کی جا چکی ہے, اس کراچی میں اب بھی بندے مروا کر اپنے دشمنوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مبینہ طور پر اس شہر پر, اس صوبے پر راج کرنے والوں کے لوگ ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں, ان کے بارے میں میں بھی جانتا ہوں. ثبوت ملنے پر اس سے بھی آگے بڑھا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسی تمام تر چیزیں جو ہیں, یا تو بندہ غائب کر دیا جاتا ہے, یا ثبوت غائب کر دیے جاتے ہیں, یا سرکاری افسران غائب کر دیے جاتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.